آپ نے وہی جو میں کہوں گا وہی آپ نے دہرانا ہے۔ یا اللہ، میں توبہ کرتا ہوں تمام گناہوں سے، چھوٹے بڑے جتنے گناہ میں نے کیے ہیں سب سے توبہ کرتا ہوں۔ آئندہ کے لیے وہ کام کروں گا جس سے اللہ رسول راضی ہوں، اور وہ کام نہیں کروں گا جس سے اللہ رسول ناراض ہوں۔ اپنے چہرے پہ اور نیچے پورے سینے پہ، دل پورے سینے پہ ہاتھ پھیریں تاکہ بیت کی نورانیت سے اس کی اثرات جو ہیں وہ آپ کے دل میں سرایت کریں اور آپ کی زندگی میں ایک تبدیلی جو ہے وہ رونما ہو۔ تو آج آپ نے سلسلہ قادریہ میں یہ سلسلہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، اور مختلف مشائخ اعظام کے ذریعے سے جو اولیاء اللہ ہیں، جس میں غوث ہیں، جس میں قطب ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، ان کے ذریعے سے یہ سلسلہ خواجہ عبد الرحمن چھوری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 30 پارے درود شریف کے اللہ تعالیٰ نے ان پہ القاء کی، اور درود شریف انہوں نے پڑھا نہیں کسی سے، تو ایسی ہستیاں ہمارے اس سلسلے کا حصہ ہیں۔ اور سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ، سید طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اس سلسلے کو نہ صرف بڑھایا بلکہ اس سلسلے کے فیوزات اور برکات سے ہم سب کو مستفیض کیا۔ تو طاہر شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، انہوں نے اس مشن کو آگے لے کے گئے۔ اب اسی مشن کو انہوں نے مجھے حکم دیا کہ اس سلسلے کو آگے بڑھانا ہے۔ اور سلسلہ کیا ہے؟ سلسلہ بہت سادی سی بات ہے، بہت سمپل بات ہے کہ سلسلہ آپ کو اللہ کے حضور بٹھا دیتا ہے۔ سلسلہ آپ کو اللہ کے حضور بٹھا کے آپ کو توبہ کی ایسا پلیٹ فارم دے دیتا ہے کہ آپ اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر وہ جو بیگیج، وہ جو بوجھ، وہ جو وزن آپ سر پہ گناہوں کا اٹھا کے پھر رہے ہیں، یہاں آ کر آپ توبہ طائب ہوتے ہیں، اور وہ گناہوں کا جتنا بھی وزن آپ کے سر پہ، آپ پہ بوجھ ہے، وہ بوجھ آپ سے اتر جاتا ہے اور آپ گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ آپ کو موقع فراہم کرتا ہے۔ جیسے آج خوش قسمت بھائی، آپ نے اس سلسلے کے اس پلو کے ساتھ اپنا دامن آپ نے اس سے لگایا، اس کو پکڑا،
یہ وہ دامن ہے، یہ وہ کڑی ہے جو یہاں سے چلتے چلتے شہنشاہ سری کوٹ سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ چوروی، اور پھر ان مشائخ جن کا تذکرہ ہمارے شجرہ شریف میں ہے، یہ ان تک چلتے چلتے خواجہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے چلتے چلتے یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ تو یہ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے، سلسلے میں آنا یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ جس پہ ہو جائے وہ سلسلے میں داخل ہو جائے اور اپنے آپ کو اس پلو کو پکڑ کر اس کا کنیکشن بغداد سے ہوتا ہوا مدینہ تک، اس کا کنیکشن اس کو نصیب ہو جاتا ہے۔ میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ یہ جو آپ کی بجلی ہے، یہ جو بلب روشن ہے، یہ کمکم ہے، یہ سب ان کا کنیکشن جو ہے وہ پاور ہاؤس سے ہے، پاور ہاؤس سے ہے اس کا کنیکشن۔ تو اس کا کنیکشن ہم بٹن دباتے ہیں تو روشنی آ جاتی ہے، لیکن اگر یہ سارے کنیکشن آپ کے لگے ہوئے ہیں لیکن اس کا پاور ہاؤس سے اگر تعلق نہ ہو تو کیا آپ کو روشنی ملے گی؟ جی، آپ کو روشنی نہیں ملے گی، آپ کو روشنی پاور ہاؤس سے ملے گی۔ اور ہمارے ایمان کا پاور ہاؤس کہاں ہے؟ ہمارے ایمان جہاں سے ہمیں معرفت الہی، اللہ کی معرفت نصیب ہوئی۔ ہم تو بتوں کے سامنے سجدہ کرنے والے تھے، ہم تو اپنے ہاتھوں سے خدا تراش کے اس کے سامنے سجدہ کرتے تھے، خانہ کعبہ بھرا ہوا تھا، جتنا بڑا سرکش تھا اس نے اتنا ہی بڑا بت بنایا تھا۔ جمعہ بازار لگتا تھا خداؤں کا، کتنے خدا، کسی نے اپنا خدا ادھر بٹھایا، کسی نے ادھر بٹھایا، اللہ کی پہچان نہیں تھی۔ اللہ کی پہچان نہیں تھی، ہمیں اللہ کی پہچان کس نے کرائی؟ ہمیں اللہ کی پہچان میرے آقا رحمت للعالمین، فخر موجودات، شفیع المذنبین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کہا ہے بتوں سے ہمارا منہ موڑ دیا اور ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا، ہمیں اللہ کی پہچان کرا دی کہ وحدہ لا شریک وہ اللہ کی ذات ہے، اس کائنات کی تخلیق کرنے والا وہ اللہ تعالی کی ذات ہے، انسان کو اشرف المخلوقات کے معراج پہ بٹھانے والا اللہ تعالی کی ذات ہے، انسان کو رحمت للعالمین حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت انسانوں میں سے کرا کر، انسان پہ احسان جتلا کر، یہ کس نے؟ یہ اللہ نے ہم پہ احسان کیا، ہمیں حضور ملے، حضور نے ہم جاہل تھے، ہماری جہالت عروج پر تھی، غرور، تکبر، فرعونیت، حامانیت، یہ سب کچھ عروج پہ تھا، تو اللہ نے کرم نوازی فرمائی کہ اللہ نے ہمیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ نے احسان کر دیا، میں نے تم پہ احسان کر دیا کہ تم میں سے اپنے محبوب کی بعثت، معرفت دنیا میں
آپ میں سے اپنے آقا میرے اپنے محبوب کو میں نے پیدا فرمایا. تو وہ ہستی جو ہے جس نے ہمیں اللہ کی پہچان دی، جس نے ہمیں اللہ سے ملایا، جس نے ہمیں اللہ سے روشناس کرایا، وہ ہمارے ایمان کا پاور ہاؤس، جہاں سے ہمیں نور ملتا ہے، جہاں سے ہمیں روشنی ملتی ہے، جہاں سے ہمیں ہدایت ملتی ہے، جہاں سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے، جہاں سے ہمیں زندگی گزارنے کے اسرار اور رموز جو ہیں وہ ہم پہ اس کے راز کھلتے ہیں، وہ ہستی ہے میرے آقا رحمت للعالمین فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، کہ جس سے ہماری ایمان بھی جڑا ہے. اور کتنے یعنی یہ جو اللہ نے ہمارا جو نورانی، ہماری نورانیت کا مرکز، اس روشنی جو پوری دنیا میں ایسا نظام دے دیا، جمعۃ الوداع میں عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کسی کو کسی پر، کالے کو سفید پر، سفید کو کالے پر، کسی کو کسی پہ فوقیت نہیں، اور معیار دے دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سے بڑا، تم نے معتبر، تم میں سے مکرم، عزت والا وہ نہیں ہے کہ جو کہے میں فلاں قوم سے ہوں، میں فلاں قبیلے سے ہوں، میری دولت ہے، میری جاگیر ہے، میرا اتنا مقام. اس معیار کو ختم کر دیا، اس معیار کو ختم کر دیا، غرور اور تکبر کے معیار کو، انسانیت کے معیار کو بلند کر دیا، انسانیت کے معیار کو بلند کر دیا. تو وہ آقا، آج میں پھر واپس آتا ہوں کہ آج آپ نے اس سلسلے میں آپ داخل ہوئے، اور یہ جو پلو پکڑ کے آپ عہد کیا آپ نے، یہ وہی کنیکشن ہے جو آپ کا کنیکشن ہمارے سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ، طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ عبد الرحمن چودھری رحمۃ اللہ علیہ، ان ہستیوں سے یہ کنیکشن جڑتا ملتا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے. وہاں سے یہ کنیکشن مدینہ منورہ تک پہنچتا ہے. حضور کے دامن سے یہ کنیکشن ہمیں پھر فیضیاب کرتا ہے، پھر ہمیں روشنی ملتی ہے، ہمیں نور ملتا ہے، ہمیں ایمان ملتا ہے، ہمیں اللہ کی معرفت ملتی ہے، ہمیں انسانیت کا معراج، وہ معراج ہمیں نصیب ہوتا ہے. تو یہ جو بیت ہے یہ کیا کرتا ہے؟ یہ حضرات نے یہ سلسلہ کیوں شروع کیا؟ حضرات نے آپ کو پلیٹ فارم دے دیا کہ گناہوں میں اٹھے پٹے میرے امتی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ گناہوں کا بوجھ ان کے سر پہ ہو، اس بوجھ کو اٹھانے سے وہ قاصر ہوں، وہ اس کو اٹھا کے چل نہ سکیں. گناہ ہوتے ہیں نا ہم سے، یہ کتنے ہوتے ہیں؟ کوئی حساب ہے؟ یہاں تھوڑا سا حساب کتاب کرتے ہیں. آئیے، میتھمیٹکس تو میں نے نہیں پڑھا، ہمارے ایم پی صاحب تو واقف ہوں گے. یہ حساب بتائیے کہ ہمارے گناہ کبھی آپ نے شمار کیے ہیں کہ ہم جب سے شعور سنبھالا ہم نے کتنے گناہ کیے؟ کسی نے حساب لگایا ہے؟ جی اچھا، اس کا حساب آپ نے نہیں لگایا. یہ تو بے شمار ہے. تو ایک طرف آپ کے گناہ بے حساب ہیں،
اب میں دوسرا سوال کرتا ہوں، کیا آپ نے گنتی کی ہے کہ اللہ تعالی کی کتنی مہربانیاں ہیں آپ پہ؟ نہیں کیا، نہیں کر سکتے. اس کا کرم، اس کی مہربانیاں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کی کس کس نعمت کی تکذیب کریں گے؟ اٹھنا بیٹھنا، یہ سانس، اس کی ہر نعمت پہ شکر لانا واجب ہے. اور دن میں آپ کتنی دفعہ ناشکری کرتے ہیں؟ صرف ایک چیز کا حساب اگر وہ ہم سے مانگنا شروع کر دے کہ آؤ بھائی بیٹھو میرے بندے، میرے احسانات تم پہ، آؤ بیٹھو بتاؤ، باقی چیزوں کو چھوڑ دے، ایک چیز کا حساب دو. میرے ساتھیوں، ہم سانس لیتے ہیں، سانس لیتے ہیں. جب سانس لیتے ہیں، سانس اندر جاتا ہے تو زندگی ہے، اور اگر یہ سانس اندر نہ جائے تو جی پھر زندگی ہے؟ اندر گیا تو زندگی، نہ گیا دیا ہی بجھ گیا. اچھا، اور یہ سانس اندر گیا، اندر سے باہر نہ آیا، پھر جی ختم، زندگی ختم، قصہ تمام. تو مجھے بتائیں کہ سانس اندر جائے، اس پہ پوری زندگی میرا کرو فر، میں یہ اس کو زندگی کہتا ہوں، جس کو میں باڑی بناتا ہوں، میں سنوارنا چاہتا ہوں کہ میرے بچے ہوں، مقام ہو، یہ ہو وہ ہو. اور اس زندگی جس کے لیے ہم سب کوشش کرتے ہیں، لیکن اس زندگی کی وہ کیلے کے چھلکے پہ کھڑی ہے. سانس اندر گیا، زندگی اندر رکا، موت. سانس اندر گیا ہی نہیں، رک گیا باہر، تو پھر زندگی ختم. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ایک سانس ہم لیتے ہیں اور اس کو خارج کرتے ہیں، یہ دن میں کتنی دفعہ آپ انٹیک کرتے ہیں، سانس لیتے ہیں، پھر اس کو خارج کرتے ہیں؟ کسی نے حساب لگایا؟ اب میتھمیٹکس بڑا خشک مضمون ہے، میں سمجھ رہا ہوں، جواب آپ نہیں دے رہے، شاید آپ کو یہ میتھمیٹکس کی بات اچھی نہیں ہے. میرے ساتھیوں، سانس اندر جاتا ہے، یہ زندگی ہے. سانس باہر آتا ہے، یہ زندگی ہے. سانس اندر رک جاتا ہے، یہ موت ہے. سانس باہر نہیں آتا، اندر نہیں جاتا، موت. باہر نہیں آتا، موت. ایک سانس لینے میں اللہ کی کتنی بڑا اللہ کا ہم پہ احسان ہے کہ دن میں ہم کتنی دفعہ سانس لے رہے ہیں، اور کتنی دفعہ اللہ تعالی ہمیں زندگی دیتا ہے. کتنی دفعہ ہمیں اللہ زندگی دیتا ہے. ایک دن میں پتہ نہیں لاکھوں دفعہ ہم سانس لیں گے، ہزاروں لیں گے. یہ کسی دن آپ باجی کے بچے حساب لگا لیں، نہیں لگا سکتے. آپ اس کی نعمتوں کا باقیوں کو چھوڑیں، صرف اس ایک نعمت کا حساب ہم نہیں چکا سکتے. اس ایک نعمت کا ہم اللہ کا شکر نہیں بجا سکتے. اور یہ ایک دن میں کتنے لاکھوں کروڑوں دفعہ یہ احسان ہم پہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے احسانات بے شمار ہیں، اس کے ہم پہ کرم بے شمار ہیں. صحت ہے، زندگی ہے، اولاد ہے، باڑی ہے، چلنا ہے، پھرنا ہے،
زندگی کا دھندا ہے، معاملات ہیں، یہ اس کے احسانات ہیں. لیکن دوسری طرف ہم نے نہ تو اس کے احسانات گنے اور نہ ہم نے اپنے گناہ گنے. تو اگر ہم اس کے احسانات جس پہ ہم شکر ادا کرنا چاہیے وہ شکر بھی ادا نہ کریں، اپنے گناہوں کا حساب بھی نہ رکھیں، اور اس کے احسانات پہ احسانات ہم پہ ہوتے رہیں، ہم بس اس کے مزے اللے تللے کرتے رہیں، حساب کتاب نہ ہو، کیا ایسا ممکن ہے؟ جی حساب تو دینا ہوگا کہ نہیں؟ حساب دینا ہے. اور یہ زندگی جو ہے یہ مزرعہ ہے، آپ کا کھیتی ہے. زندگی کیا ہے؟ کھیتی ہے. اس میں آپ نے جو بیج ڈالنا ہے وہی آپ نے کاٹنا ہے. ہمیشہ کی زندگی کے لیے آپ نے اس کھیتی میں بیج بونا ہے، نماز کا، نیکی کا، حضور سے محبت کا، صلاۃ و سلام کا، انسانیت کی خدمت کا، انسان کا انسان کے لیے محبت اور پیار کا جو رشتہ ہے اس کو استوار کرنے کا، غرور اور تکبر سے پاک، اس بڑائی اور اس فرعونیت اور اس تکبر سے نکل کر کہ میں فلاں قبیلے سے ہوں، میں فلاں قبیلے سے ہوں، ان بتوں کو میرے آقا نے توڑ دیا ہے. ہم مسلمان بن کر اور انسان بن کر اگر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں اور اس کھیتی میں ہم نیکیاں بوئیں گے تو قیامت کے دن ہم نے کون سا فصل کاٹنا ہے؟ نیکیوں کا. فصل کو کیا کہتے ہیں؟ فصل. ٹھیک ہے. کیا فصل کاٹیں گے؟ اگر آپ نے گندم ڈالا، گندم، اور اگر آپ نے کریزہ ڈالا، کریزہ جانتے ہیں؟ ایک ایسا درخت ہے جس کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں، جس کا کام آپ کھیتی میں جائیں سوائے اس کے یہ نہیں کہ آپ کے پاؤں میں جا کے آپ کو زخمی کرنے کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں ہوتا. اگر کریزے آپ ڈالیں گے تو کریزے نکلیں گے. نیکی کریں گے تو آپ کو پھل نیکی کا اللہ تعالیٰ وہاں دے گا. لیکن جو گناہ ہو رہے ہیں ان گناہوں سے خلاصی کیسے ہو؟ اس کا ایک ہی رستہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں. اور ہم زندگی اتنی مصروف ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی نماز کل پڑھ لیں گے، آج رات کو بہت دیر ہے، سارا دن کام ہوتا رہا، ادھر بھی گئے ادھر بھی گئے ادھر بھی گئے، تو کل سے پڑھیں گے، آج تو نیند آ رہی ہے. ایسا ہو جاتا ہے؟ ہو جاتا ہے. جھوٹ نہ بولے، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ دیکھیں نا، یہ ہو جاتا ہے. تو حساب ہمارے گناہ، اس کی کرم کا بھی کوئی حساب نہیں، اس کی مہربانی کا بھی حساب نہیں، ہمارے گناہوں کا بھی کوئی حساب نہیں. ہمارے سر اللہ کے حضور جھکے رہنے چاہیے، ہم سر اٹھا نہیں سکتے. ہاں اگر ہم یہ دعویٰ ہو کہ اللہ تو نے یہ انعام کیا، میں نے یہ احسان جتایا، میں نے یہ کیا، تو یہ حساب کتاب تو ہم کر ہی نہیں سکتے. ہمارے پاس ایک ہی رستہ ہے کہ ہم توبہ کریں. لیکن توبہ کے لیے ہم مصروف ہیں، ہم نے دھندا کرنا ہے، میں نے دفتر جانا ہے، میں نے کاروبار کرنا ہے، میری اپوائنٹمنٹ ہے، تو میں مصروف ہوں. سلسلہ کیا کرتا ہے؟ سلسلہ آپ کو کھینچ کے اکٹھا کر دیتا ہے، بٹھا دیتا ہے. چھوڑو ساری مصروفیات، آؤ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کے پھر اللہ کے اپنی گناہوں کی معافی مانگ. آپ جو پکڑ کے یہ پلو، پھر آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں. یا اللہ، ڈائریکٹ آپ کا کنیکشن مل جاتا ہے. یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں تمام گناہوں سے، چھوٹے بڑے جتنے گناہ کیے ہیں سب سے توبہ کرتا ہوں. آئندہ کے لیے یہ آپ توبہ کرتے ہیں، اللہ توبہ قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی شان ہے
کہ میرا مومن، میرا بندہ میرے دروازے پہ آ کے دستک دے کہ خدایا یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں اپنی گناہوں سے، وہ آپ کو معاف کر دیتا ہے۔ آگے چل کے آپ کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ آئندہ کے لیے توبہ کرتا ہوں تمام گناہوں سے، آئندہ کے لیے وہ کام کروں گا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہوں۔ یہ آپ کی کمٹمنٹ ہے، یہ آپ کا امتحان ہے۔ سیکنڈ پورشن جو ڈکلیریشن ہے آپ کی، اس کا پہلا پورشن بڑا خوبصورت ہے، بڑا ہمارے لیے حوصلہ افزا ہے کہ ہم نے معافی مانگ لی، اللہ نے ہمیں معاف کر دیا یہ۔ لیکن جو سیکنڈ پورشن ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ کے لیے وہ کام کروں گا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہوں۔ یہ وہ آپ کا ٹیسٹ ہے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو اس کمٹمنٹ کے اندر اپنے آپ کو پابند کر لیا کہ آئندہ وہ کام کروں گا جس سے اللہ کا رسول راضی ہو، اور وہ کام نہیں کروں گا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہوں، اگر آپ نے اس کی پابندی کر دی تو آپ کامیاب ہو گئے۔ اللہ نے آپ کو معاف کیا، آپ نے وعدہ کیا، آپ اس وعدے پہ پورے گزرے۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرے بندے نے وعدہ کیا ہے، پورا کرتا ہے یا نہیں۔ آپ پورا کرتے ہیں تو آپ اپنی منزل کو پا لیتے ہیں۔ تو میرے ساتھیوں، آپ کو سلسلے نے یہ موقع دیا۔ آپ ہزاروں ساتھیوں نے آج توبہ کی ہے، تو یہ پلیٹ فارم آپ کو اور کہیں ملتا ہے؟ جی نہیں ملتا نا۔ تو یہ تو سلسلہ ہے، یہ سلسلہ آپ پہ اللہ کا کرم ہے۔ سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ آپ کو دیا، ہمیں توبہ کا پلیٹ فارم دیا، اور کتنے احسانات، ہمیں انجمن دیا، ہمیں جامعہ دے دیا، ہمیں غوثیہ کمیٹی دے دی۔ ایم پی صاحب بیٹھے، ایم پی صاحب یہ جو ہمارا ٹیسٹ تھا کورونا کا، تو کورونا میں ہمارے پاکستان میں یہ ہوا، یہاں پر تو ایسا نہیں ہوا ہوگا۔ ہمارے ہاں یہ ہوا کہ باپ مرا ہے بیٹا قریب نہیں گیا، یہاں تو ایسا نہیں ہوا نا؟ ہوا، لا حول ولا قوة، یہاں بھی ہوا۔ باپ نے بیٹے کو چھوڑ دیا، بیٹے نے باپ کو چھوڑ دیا، ادھر بھی ہوا، یہاں بھی ہوا، وہاں بھی ہوا۔ بھائی نے بھائی کو چھوڑا، ماں نے بیٹے کو چھوڑ دیا۔ یہ زندگی میں نہیں ہوا، یہ کورونا قیامت صغریٰ تھا۔ قیامت کے دن بھی سب نفسا نفسی ہوگی، باپ بیٹے کو نہیں، ماں بیٹے کو اپنی فکر ہوگی۔ جی نفسا نفسی، نفسا نفسی۔ تو وہ قیامت تو بڑی قیامت ہے۔ اللہ نے ہمیں چھوٹے سے قیامت کے ٹیسٹ میں ڈال دیا۔ جی آپ ٹیسٹ میں پڑھے یا نہیں؟ قیامت صغریٰ میں آپ کو ڈال دیا۔ امی جی نے بابو کو چھوڑ دیا، بابو نے پاپا کو چھوڑ دیا، بیٹے نے ماما کو چھوڑ دیا، ماما نے چھوٹے کو چھوڑ دیا۔ جی مر گیا، اس کا جی کفن کرنا ہے، اس کو نہلانا ہے، اس کو قبر میں ڈالنا ہے، اس کا جنازہ پڑھنا ہے۔ باپ کہتا ہے بس اسے، یہ ہماری جو کمیٹی ہوتی ہے اس کی گاڑی کو کہ وہ لے آئے اور اس کو کہیں جا کے پھینک دیں، جیسے ہم کسی جانور کو پھینکتے ہیں۔ تو یہ ایک ٹیسٹ تھا۔ میں صرف سلسلے کی روحانیت کی طاقت، کہ اس سلسلے کی طاقت کیا ہے، یہ سلسلہ آپ کی کیا تربیت کرتا ہے، یہ سلسلہ آپ کو کیا سکھاتا ہے۔ باپ نے بیٹے کو چھوڑ دیا، بھائی نے بھائی کو چھوڑ دیا، سارے رشتے بے نقاب ہو گئے، سارے رشتوں کی حقیقت کھل گئی، سب نے چھوڑ دیا۔ جب سب نے چھوڑا تو سلسلے سے جو وابستہ تھے، جو سلسلہ سے جڑے ہوئے تھے، غوثیہ کمیٹی
آگے آئی، سب نے چھوڑا، تو ساتھیوں سب نے چھوڑ دیا، باجی کے بچوں نے سینے سے لگا دی، آگے بڑھے، میت اٹھائی، غسل کرایا، کفن پہنایا، جنازہ کیا، عزت اور احترام سے قبر میں اتارا، مٹی ڈالی، تلقین کی، دعا کی، اللہ کے حوالے کر دیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں آپ کے سلسلے کی فیوزات کیا ہیں، برکات کیا ہیں؟ سلسلہ آپ کی تربیت کیسے کرتا ہے؟ یہ سلسلے کی تربیت تھی، یہ فیضان نظر تھا، یہ فیضان نظر تھا، یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند؟ یہ بڑا اچھا شعر ہے، لیکن چونکہ آپ یہ فیضان نظر تھا، یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یا کسی کی نظر تھی، یا مکتب کے، یا ان کی تربیت ایسی ہوئی تھی کہ سکھایا کس نے اسماعیل کو؟ حضرت اسماعیل بابا کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تیرا گلا کاٹ دوں، تو اس نے سر رکھ دیا۔ تو شاعر نے اسی کو کہا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، اور سکھائے کس نے باجی کے بچوں کو، غوثیہ کمیٹی کے جان نثاروں کو، کہ اس مشکل وقت میں اس قیامت صغریٰ کے اندر انہوں نے دنیا میں اپنا نام روشن کرنا ہے اور اللہ کے حضور اپنا کھاتا جو ہے اس کو صاف کرنا ہے۔ تو یہ اعزاز آپ کو سلسلے سے ملا، آپ کو یہ سلسلے، تو آپ خوش قسمت ہے جو سلسلے میں شامل ہیں۔ آپ پہ کچھ چیزیں پابندیاں، آپ پہ کچھ چیزیں آپ کی روحانی طاقت کے لیے آپ کو وظائف دیے جاتے ہیں۔ آپ جب فجر کی نماز پڑھیں، صبح نماز پڑھنے کے بعد 100 بار آپ نے پڑھنا ہے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پڑھیں آپ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، یہ آپ نے پڑھنا ہے 100 بار۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ آپ نے پڑھنا ہے 200 بار۔ تسبیح 100 دانہ ہوتا ہے، درود شریف 1 تسبیح پھیر دی، لا الہ الا اللہ 2 تسبیح پھیر دی، پھر اس کے بعد الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، یہ بھی آپ نے کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 200 بار۔ اور اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اللہ اللہ اللہ، یہ آپ نے کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ کتنی دفعہ؟ 200 بار۔ یہ آپ کی فجر کی نماز کے بعد یہ آپ کے تسبیحات ہیں، یہ آپ نے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد مغرب کی نماز کے بعد، جب آپ مغرب کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے صلاۃ اوابین 6 رکعت صلاۃ اوابین پڑھنی ہے، 2 رکعت کی نیت کرنی ہے، 1 دفعہ الحمد شریف، 3 دفعہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ آپ نے
اس میں الحمد شریف 1 دفعہ، قل هو اللہ احد 3 دفعہ، 2 رکعت کی آپ نے نیت کرنی ہے، اور کل آپ نے 6 رکعت پڑھنے ہیں، 2 2 پھر 2، 3 دفعہ 2 رکعت کی پکڑ کے 6 رکعت ہو جائیں گے۔ 1 دفعہ الحمد شریف، 3 دفعہ ہر رکعت میں قل هو اللہ شریف جو ہے یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جو صبح کے آپ کے وظائف ہے، درود شریف 100 بار، لا الہ الا اللہ 200 بار، الا اللہ 200 بار، اللہ 200 بار، یہ آپ نے یہ اپنا وظیفہ پورا کرنا ہے۔ اگر آپ کو عشاء مغرب کی نماز کے بعد اگر آپ کو مشکل ہو، ٹائم کم ہو، تو یہ عشاء کی نماز کے بعد آپ اس وظیفہ کو پورا کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کو وظائف دیے گئے ہیں آپ کی روحانی طاقت کو روحانی طور پر آپ کو مضبوط بنانے۔ جسم 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم ہے اور روح ہے۔ جسم کے لیے خوراک کی ضرورت ہے، گندم کی ضرورت ہے، سبزی کی ضرورت ہے، دودھ کی ضرورت ہے، یہ جسم کی ضرورت ہے۔ روح کے لیے پھر یہ خوراک ہے روح کی۔ آپ ان اسباب کو پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، قرآن پاک کو بامعنی قرآن پاک کی جامعہ احمدیہ سنیہ میں قرآن پاک کے بنگلہ میں اس کی ٹرانسلیشن اور اس کے ساتھ تفسیر جو ہے مختصر وہ لکھی ہوئی ہے، وہاں سے آپ قرآن پاک بھی لائیں۔ اس میں ایک وقت مقرر کر لیں، کسی بھی وقت، زیادہ نہیں، پورا سپارہ نہ پڑھیں، ایک رکوع جو ہے 5 6 7 لائن ہوتے ہیں وہ پڑھ لیں، اس کا ترجمہ پڑھ لیں کہ یہ خط آیا ہے، کس کا خط ہے؟ اللہ نے خط بھیجا ہے۔ میں نے زندگی گزار دی، یہ کوشش ہی نہیں کی کہ کیا لکھا ہے، میری طرف خط آیا ہے، لکھا کیا ہے۔ اتنے ناشکرے بھی نہیں بننا چاہیے۔ کوشش کریں تھوڑا 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 تھوڑا، تاکہ آپ روحانی طور پہ بھی مضبوط ہوں، آپ دین کو سمجھیں، قرآن کو سمجھیں، حضور کے پیغام کو سمجھیں، سلسلے سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیں۔ سلسلہ، جامعہ، انجمن، غوثیہ کمیٹی، دعوت الخیر۔ اب ہم نے دعوت الخیر کا پروگرام شروع کہ خیر کو تقسیم کیا جائے، لوگوں کو محبت لوگوں میں بانٹی جائے، کیونکہ نفرتیں بہت زیادہ لوگوں نے جگہ جگہ بڑے بڑے باغات جو ہیں وہ نفرتوں کے لوگوں نے لگا دیے۔ تو میں نے ان سے کہا، حضرت طاہر شاہ صاحب نے اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، سید طیب شاہ رحمۃ اللہ نے غوثیہ کمیٹی بنائی، تو ہم نے غوثیہ کمیٹی کے ذمہ یہ لگا دیا کہ لوگ نفرتوں کے باغیچے لگا رہے ہیں تو محبتوں کے باغیچے لگاؤ، محبتوں کے باغیچے لگاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ دعوت الخیر میں بھی آپ بھائی حصہ لیں، اس کا نصاب بن چکا ہے، اس میں آپ کی تربیت، اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق ڈالنا، اور دوسرے انسان کے لیے آپ کی محبت، کس طرح ہم نے اس دنیا کے اندر محبت کو، شانتی کو، امن کو فروغ دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد میں بھی کامیاب فرمائے، اس کا بھی ساتھ دیں، تو یہ آپ کی روحانی تربیت ہوگی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو، بنگلہ دیش کو، یہاں کی حکومت جو آج بنگلہ دیش کی اکانومی جو ہے وہ ہم ریفرنس آپ کا دیتے ہیں بنگلہ دیش کا، کہ بنگلہ دیش جو ہے اس کی اکانومی اتنی بڑھ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ مزید اس ملک کو ترقی دے، اور جو ہماری حکومت ہے وہ جس طرح بڑھوتی دے رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مزید، اللہ تعالیٰ اتنی ہمت اور طاقت دے کہ وہ بنگلہ دیش کو مزید اوپر لے جائیں، اکانومی بہتر ہو، خوشحالی ہو، لوگ خوشحال ہوں، اور یہاں بنگال کے بھائی دین سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ اس محبت کو بھی قائم اور دائم رکھے، اور سلسلے کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھنا ہے۔
سلسلے کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھنا ہے، کیونکہ زندگی میں اگر آج آپ نے توبہ کی تو ایک کام ہو گیا، آپ بالکل فریش ہو گئے. اب شیطان جو ہے اس کی ساری توجہ آپ کی طرف ہوگی کہ یار یہ تو میرے قابو سے باہر گئی. اب وہ آپ کو ورغلائے گا، کوشش ہوگی کہ وہ آپ کو جو توبہ کیا ہے، جو آپ پہ ذمہ داریاں ہیں، کہ تاکہ ان سے آپ پیچھے ہٹیں. اب آپ نے بیدار رہنا ہے کہ کسی کے نرغے میں، شیطان کے نرغے میں آپ نہ آئیں. آپ نے توبہ کی. ہاں ایک چیز ضرور ہے کہ توبہ اللہ قبول فرماتا ہے، لیکن کسی کا حق اللہ نہیں بخشتا. اگر آپ نے کسی پہ زیادتی کی ہے، کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہے، کسی کے دولت دی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو اس سے معافی مانگے، یا اس کو جو اس سے آپ نے چیز لی ہے، چھینی ہے، وہ اس کو دیں، اور اگر نہیں دے سکتے اس سے معافی مانگ لیں. وہ آپ کو معاف کرے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول فرمائے گا. ایک یہ چیز آپ کے راستے میں ہے، حقوق العباد، حقوق اللہ کی اللہ تعالیٰ معافی مانگ لی، اللہ نے معاف کر دیا. حقوق العباد جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا. وہ آپ نے خود جا کے جس سے آپ نے زیادتی کی ہے اس سے اپنی خلاصی کرائے. اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو اس عہد پہ قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ پورے عالم اسلام پہ اپنا کرم فرمائے، پوری انسانیت پہ اللہ تعالیٰ، انسانیت کے اندر جو نفرتیں، کدورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.